ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں؟ یہ تو گھر بیٹھ کر مانی جانے والی دعائیں ہیں نا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا بڑا لمبا سفر کرتا، کپڑے گرم آلود ہو جاتے ہیں، مٹی میں پھٹ جاتا۔ سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے چہرہ اتر جاتا ہے، بال پرا گندا ہو جاتا ہے۔ منزل پر منزل دشوار ترین سفر طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ میقات پہ پہنچ کر احرام باندھ لیتا اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ پڑھتا ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیوف الرحمان کا لقب دیا کہ یہ اللہ رحمان کے مہمان ہیں۔ حج کا سفر مبارک سفر، گھر بار سے دور، کاروبار سے دور اور الگ، بیوی بچوں سے، خیش و عقارب سے جدا، سفر کے اندر، سفر حج کے اندر احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہوا اللہ کے گھر میں جاتا۔ اللہ میں تیرا بندہ کہاں سے چل کے آیا، ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، سفر کی صعوبتیں اٹھائی ہیں، مولا کریم میری حاضری قبول کر، لبیک اللہم لبیک۔ جواب ملتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کوئی لبیک نہیں دے، کوئی تیری حاضری قبول نہیں ہے، کوئی تیرے سفر کا مقصد اور حاصل نہیں ہے، کوئی تیری صعوبتوں کا ثمر تجھے نہیں ملے گا۔ جا، ہم نے تیرے سفر کو بھی، تیری صعوبتوں کو بھی، تیرے لبیک کو بھی، تیری تلبیات کو بھی رد کر دیا ہے، ہم تجھے اور تیری حاضری کو قبول نہیں کرتے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا غور کر، یہ تیرا جسم حرام سے پروان چلا ہے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، حرام کھا کھا کے اب ہمیں لبیک لبیک سنانے آیا۔ جا، چلا جا، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حرام کھا کر حج کرنے بھی آتا ہے تو ہم اس کے حج کو بھی قبول نہیں کرتے۔ معمولی بات نہیں ہے، جبھی تو اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔
اے رسولوں کی جماعت، تم نے نیک عمل کرنے ہیں، لیکن نیک عمل کرنے سے پہلے ہمارے ایک اور حکم کو بھی یاد کر لو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، تمہارا کھانا، تمہارا رزق طیب اور پاک ہونا چاہیے۔ پہلے حلال اور طیب رزق کا اہتمام کرو، اس کے بعد نیک عمل کرنا۔ رزق حلال پہلے، طیب اور پاکیزہ رزق کا اہتمام پہلے، اور نیک اور صالح عمل بعد میں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے امتیو، یاد رکھو، جس جسم کے اندر حرام داخل ہو جاتا ہے، وہ جسم اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا مقام حاصل نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کی 40 دن تک کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ہے تاثیر ہماری دعا؟ کیوں ہماری دعائیں بے اثر ہیں؟ جہاں پر رشوت ہو، سود ہو، کم ناپ اور تول ہو، ملاوٹ کر کے گھٹیا چیز کو پوری قیمت وصول کر کے بیچا جائے، جہاں پر یتیموں کا مال ظلم سے کھایا جائے، جہاں حقداروں کے حق طلب کیے جائے، جہاں کمزوروں پر ظلم کیا جائے، جہاں پر حقوق العباد کو طلب کیا جائے، جہاں پر پڑوسیوں سے زیادتی اور ظلم کیا جائے، جہاں پر حلال اور حرام کا امتیاز ختم ہو جائے، وہاں دعائیں کیسے قبول؟ اللہ نے جن لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا، جن کی دعاؤں کو اللہ نے زبان سے نکلتے ہی ان کے لیے اپنی قبولیت کے دروازوں کو کھول دیا، ان کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ شکوہ کرنے والوں، ہماری دعائیں بے اثر ہیں، آؤ تمہیں بتائیں کہ کیوں بے اثر؟ اس لیے کہ تم خود غیر مؤثر ہو چکے۔ تم نے یہی سمجھ لیا کہ لاکھوں روپے حرام کے جمع کر کے چند 100 روپے صدقہ دے دو، سارا مال پاک ہو جائے۔ کیا تم نے یہی سمجھا کہ یتیموں کا مال غصب کر لو اور 50 روپے مسجد کو چندہ دے دو تو وہ سارا مال پاک ہو جائے گا اور ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ تم نے کیا سمجھا؟ تم اپنے سارے مال کو سودی مالیاتی نظام کے حوالے کر دو اور لاکھوں کے حساب سے سودی رقم وصول کر کے چند ٹکے راہ رب میں نمود و نمائش کے لیے خرچ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے سارے سودی مال کو پاک کر لیا۔ یاد رکھو، ان طور طریقوں سے اپنے آپ کو تو فریب دے سکتے ہو، اللہ کو فریب نہیں دے سکتے۔
اللہ کو فریب نہیں دے سکتے۔ بدبختو اللہ کو فریب بھی دیتے ہو اور یا رب کہہ کر اس سے دعائیں بھی کرتے اور پھر شکوے کرتے جی ہماری دعاؤں میں اثر نہیں۔ کس قدر بدبختی ہے تمہاری کہ اللہ کے ساتھ یہ یاری، یہ چالاکی اور یہ ہیرا پھیری بھی کرتے اور پھر شکوے بھی اسی کے۔ آؤ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو کہ تمہیں اللہ کا تقرب، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تم فرش پر دعائیں کرو، تمہاری دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں۔ اگر دعا تمہارے منہ میں ہو، ادھر قبولیت کے لیے اللہ دروازوں کو کھول۔ نقد قبولیت کی سند ملتی ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ سما میں خالق کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے کسی چیز کو بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں۔ سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ ابن الوقت لوگ نہیں، مفاد پرست نہیں، ابن الدرم نہیں، بلکہ یہ مفکر ہے، مفکر یہ دانشور ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی اور اس سے پناہ بھی مانگتے اور کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ کا الحاکمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ اس لیے کہ جو تیرے عذاب میں داخل کر دیا گیا فقد اخزیتہ، وہ ذلیل و رسوا کر دیا گیا، وما للظالمین من انصار، اللہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. یہ دل سے نکلی ہوئی دعا. اللہ فرماتے ہیں ادھر ان کی دعا ختم ہوتی ہے، ادھر فوراً ہم نے پیغام بھیجا، ہم نے فوراً اعلان کر دیا فاستجاب لهم ربهم ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. میں نے ان کی دعاؤں کو اس لیے قبول کیا کہ یہ نیک کام کرنے والے ہیں، اور اللہ کریم کسی بھی نیکوکار کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں اپنے گھروں کو قربان کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اذیت دیے گئے اور اللہ کے راستے میں ستائے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سروں پہ کفن باندھ کر میدان میں اترے، اللہ کے دشمنوں کو بھی جہنم رسید کیا، اپنے جسم پر بھی زخم کھائے، زخمی ہوئے، غازی بنے، شہید بنے. میں اس لیے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور صرف دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا بلکہ لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. میں نے ان کے سارے گناہوں کو ان سے دور کر کے ان کو معاف کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیا. یہ صفتیں پیدا ہوں. اوذوا فی سبیل، قاتلوا وقتلوا، ہاجروا واخرجوا من دیارہم. یہ صفات پیدا ہوں، نیکوکار بنے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں زخم کھائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں. یہ لوگ ان صفات پر نیکوکار اور صالح لوگ جب کر بند ہوئے، ان کی زبانوں سے نکلنے والی دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول کر. یہ انداز دعا جب ہوتا ہے، کل ہم سبق پڑھ رہے تھے شام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. اللہ پاک نے نبوت دی، رسالت دی، معجزے دیے، اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جائیے فرعون کو پیغام حق دے، وہ بڑا سرکش ہے، اس کو ڈرائیں اور میرا پیغام اس کو سنائیں. نبوت اور رسالت اور معجزات ملنے کے بعد جانے سے پہلے حضرت موسیٰ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرے کام میں میرے لیے آسانی فرما دے، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، مجھے فصیح اللسان بنا دے.
یا رب العالمین میں اکیلا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرے گھرانے میں سے ایک میرا نائب اور وزیر بھی بنا دے، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے۔ مولا کریم جب وہ میرا ساتھی ہوگا میرے حوصلے اور بلند ہوں گے، میری کمر مضبوط ہوگی۔ اللہ ہم دونوں بھائی کثرت کے ساتھ تجھے یاد کریں گے، اللہ ہم کثرت کے ساتھ تیری تسبیح اور تحمید بیان کریں گے۔ اے رب العالمین تو نے پہلے بھی ہم پر نظر کرم فرمائی، اب بھی نظر کرم فرما۔ ادھر دعا ختم ہوتی ہے، ادھر اللہ جواب دیتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا ہم نے سب کچھ تجھے عطا فرمایا۔ ایک اور نبی، سچی بات یہ ہے جب قرآن پڑھتے ہیں نا حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تیری پاک کتاب کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کیوں مشرک ہے؟ اللہ تو نے اپنی کلام مقدس میں تو شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ تیری کلام پڑھتے ہیں دل و دماغ میں تیری وحدانیت اور الوہیت کے پھول کھلتے ہیں۔ یا اللہ تیری کتاب کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کیوں گمراہ ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے میں نے اس مسئلے کو تو شروع میں ہی حل کر دیا تھا، حیران کیوں ہوتے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ جو حصول ہدایت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں ان کے لیے باعث ہدایت ہے، اور جو اس خندق کو، اس پیٹ کو اور مفاد کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں انہیں دنیا کے چند ٹکے تو مل جاتے ہیں، ہدایت نہیں گمراہی ملتی۔ اللہ کا جلیل القدر نبی بڑی آزمائشوں سے گزرا، 10 حاسد بھائیوں سے واسطہ پڑا، 10 حاسد بھائیوں سے انہوں نے گمنام کنویں میں ڈال دیا۔ باپ کو آ کر کہا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ باپ بھی رو دو کے چپ کر کے بیٹھ گیا صبر جمیل کا۔ اللہ نے کنویں سے نکالا، باپ کے پاس پہنچانے کے بجائے مصر میں پہنچا دیا۔ مصر میں پہنچے، محل میں پہنچایا، محل سے جیل خانے پہنچا دیا، جیل خانے سے نکالا اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ کون اسے کہے اللہ تو اس طرح نہ کر تو اس طرح کر۔ گھر سے نکلا کنویں میں پھینکا گیا، کنویں سے نکالا گیا، مصر کے محل میں پہنچایا گیا، محل سے نکلا جیل خانے پہنچا، جیل خانے سے نکلا تخت مصر پر بٹھایا گیا۔ تخت پہ بیٹھ کر ماں باپ کو بھی بلایا، بھائیوں کو بھی بلایا، پچھلے قصے کہانیاں بھول گئے۔ عرض کی میرے اللہ یہ جو کچھ ہے یہ تیرا احسان ہے، تیرا انعام، تیرا انعام ہے کہ تو نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اور یہاں ایک دعا کرتے عرض کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک
وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب قد آتیتنی من الملک اللہ یہ ملک یہ بادشاہ یہ حکومت تو ہی مجھے عطا کرنے والا بھائی قتل کرنے کا پروگرام بنانے والا بھائی راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنانے والے لیکن اللہ تخت مصر پہ متمکن کرنے کا فیصلہ کرنے والا الکی میرے اللہ یہ تیرا احسان یہ تیرا انعام کہ تو نے مجھے تخت مصر پہ متمکن فرمایا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ تو نے مجھے معاملہ فہمی عطا فرمائی تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اللہ تو نے مجھے ہر بات کی تہ کے اندر پہنچنے کی صلاحیت عطا فرمائی علمتنی میرے اللہ یہ علم میرا ذاتی نہیں یہ علم تو نے مجھے عطا کیا علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے رب یہ سب عطائیں تیری ہی ہے ساتھ ہی کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے تو ہی میرا آقا تو ہی میرا مالک تو ہی میرا سرپرست ہے میں تیرا بندہ ہوں تیرا غلام اللہ اب تک سب کچھ دیا ہے کہ چھوٹی سی التجا اور بھی ہے اللہ ایک اور التجا بھی ہے ارشاد فرمایا میرے پیارے یوسف صدیق اور کیا مانگتے ہو الکی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے میرے مولا جب میں دنیا سے کوچ کروں اللہ میرا روح قبض ہو مولا کریم جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے اسلام پر مسلمان کر کے اپنا مطیع کر کے دنیا سے اٹھانا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور اے میرے پروردگار جب میں آخرت کے اندر جاؤں تو مولا کریم مجھے زمرہ صالحین کے اندر شامل فرمانا انداز دعا الفاظ دعا اور مانگا کیا جا رہا مانگنے کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی لیکن نبیوں نے مانگ کر بتایا کہ اللہ کم الحاکمین سے جو لوگ مانگتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اپنی خوبیوں اور اپنی نیکیوں کے باوصف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کم الحاکمین سے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی سرخروئی کی التجا کرے اور اللہ کم الحاکمین پھر ان کو عطا بھی کرتا ہے ان کو ان چیزوں سے سرفراز بھی کرتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تاثیر دعا تب ہوتی ہے جب دعا مانگنے والے کے اندر اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے اللہ کم الحاکمین کی رضا اور لقاء کے لیے وہ خوبیاں وہ اوصاف وہ صلاحیتیں موجود ہوں کہ جن کی بنا پر وہ مستجاب الدعوات بنا دیے جائیں جس طرح ان لوگوں کو کہا فاستجاب لهم رب نے ان کی دعا کو قبول کیا
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں اپنے بندوں کا ذکر کیا۔ میری گزشتہ جمعوں کی معروضات بھی ذہن میں رکھیے اور آج قرآن مقدس کی ان آیات کو بھی ذہن میں رکھ کر تقابل کیجیے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی اور قبول ہوتی ہیں تو کب ہوتی۔ اللہ احکم الحاکمین ایک اور مقام پر اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اوصاف بھی اور ان کی دعائیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں دعوت فکر بھی دی جا رہی ہے کہ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ان اوصاف کا اپنی خوبیوں، خامیوں، کردار، اخلاق اور طرز عمل سے تقابل کریں اور ان دعاؤں کا اپنی مانگنے والی دعاؤں کے ساتھ ہم تقابل کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اوصاف بھی ہیں اور دعائیں بھی۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اوصاف ہیں، اب دعا آ رہی ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ خوبیاں، اوصاف کہ اللہ رحمان کے جو بندے ہیں یمشون علی الارض ہون، زمین پر چلتے ہیں تواضع سے، آہستگی، تکبر نہیں، غرور نہیں، اترا کر نہیں، اکڑ کر نہیں، بلکہ ان کی چال ایک صحیح مومن کی چال ہوتی ہے، ان کی رفتار کے اندر اعتدال ہوتا ہے، تکبر اور غرور۔ نادانوں کے ساتھ، بےہودہ، بے وقوف اور احمق لوگوں کے ساتھ الجھتے نہیں، وہ فرق قائم رکھتے ہیں بازاری لوگوں میں اور عباد الرحمان میں جو امتیاز ہے اسے وہ اپنے طرز عمل سے قائم رکھتے ہیں۔ ایک بازاری بندہ ہے، وہ بھی ہا ہو کر رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، دائیں بائیں منہ بھی مار رہا ہے، کھل کھلا کے اور پھر کھلا کے ہنس بھی رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھا بھی رہا ہے، کسی چیز کو ٹھوکر بھی مارتا چلا جا رہا ہے، زبان کے ساتھ بےہودگی، آنکھوں کے ساتھ اشارے، کانوں کے ساتھ لغویات سنتا، لیکن ایک مومن کی چال اس بازاری آدمی سے مختلف ہے۔ وہ بازار میں بھی جاتا ہے، نگاہیں سامنے۔ سیدنا انس فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلا کرتے سیدھے چلتے ہوئے حضرت یہ نہیں کہ آگے چلے جا رہے ہیں اور دائیں دیکھ رہے، آگے چلے جا رہے ہیں اور بائیں دیکھ رہے۔ دیکھنا ہوتا تو نبی پاک رک کر دیکھتے، دائیں دیکھتے یا بائیں دیکھتے۔ چلتے ہوئے کھاتے نہیں، چلتے ہوئے کسی سے بلند آواز سے باتیں نہیں کرتے۔ حضرت نہ تیز رفتاری سے چلتے، نہ بہت آہستگی سے چلتے، میانہ روی سے چلتے۔ اور مومن کو تعلیم دی کہ مومنوں بازار میں جاؤ، اپنے دھیان سے چلتے جاؤ، کسی سے بات کرنی ہے رک کر ایک طرف ہو کر بات کرو، دیکھنا ہے رک کر اس طرح متوجہ ہو کر دیکھتے جاؤ۔ اور بازار میں داخل ہو، یاد رکھو جس طرح نماز کے لیے مسجد میں آنا عبادت ہے، اسی طرح رزق حلال کی تلاش کے لیے بازار میں جانا عبادت ہے۔ جس طرح
مسجد کے اندر بےہودہ گفتگو حرام ہے، اسی طرح بے مقصد بازاروں میں گھومنا ناجائز۔ سمجھ آئی نہیں؟ فرمایا زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے بے مقصد۔ یاد رکھو، جس طرح نماز کے لیے مسجد میں آنا عبادت، اسی طرح رزق حلال کی تلاش میں بازار میں جانا عبادت، یا کسی کام کے لیے خرید و فروخت کے لیے جانا جائے، لیکن بے مقصد وہ اٹھا کے گھومتے پھرتے رہنا یہ نامناسب ہے، مایوس۔ فرمایا بازار میں جاؤ، سیدھے اپنے کام سے کام رکھو اور زبان پر یہ لفظ ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو شخص بازار میں جاتے ہوئے ان الفاظ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ ایک بار اس دعا کے پڑھنے سے اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ مومن کا انداز۔ فرمایا چلتے ہیں آہستگی سے، میانہ روی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے متھا نہیں لگاتے، جاہلوں سے اپنے دامن کو بچا کر وقار اور احترام سے چلے جاتے ہیں۔ دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رات آتی ہے، کچھ وقت لیٹتے ہیں، اپنی آنکھ کا حق اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کر سو جاتے اور سوئے اور سوئے اور پھر اس وقت تک سوئے تو اٹھانے والے زبردستی اٹھاتے ہیں، اٹھو بھیا سورج شروع ہو گیا، دن کہاں چلا گیا اور جلدی نہیں۔ کچھ وقت سوتے ہیں، پھر رات کے پچھلے پیر اٹھتے ہیں، اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سکون کے وقت، سکوت کے وقت، خاموشی کے وقت، اطمینان کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہاتھ باندھ کر قیام کر رہے ہیں، کبھی اپنے سر کو جھکا کر تواضع اور عاجزی کا اظہار، کبھی سربت سجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، اور دعا کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندے دنیا کے اندر جیسی زندگی ہے بسر کر رہے ہیں، اللہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں تیرے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ فرمایا ان لوگوں کی اور صفات کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ فرمائے اللہ کے بندے نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، نہ بخیل۔ یہ نہیں کہ بخل پہ آئے تو کنجوس اور بخیل بن کے رہے، اور فضول خرچی پہ آئے تو جائز ناجائز جتنا آیا خرچ کر دیا، نہیں بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ مال کماتے بھی صحیح طریقے سے اور خرچ بھی صحیح طریقے سے کرتے، جائز جگہ اللہ کے حکم کے مطابق پوری احتیاط سے، اعتدال کے ساتھ۔
اور یہ وہ لوگ جو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، ناجائز کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، بدکاری نہیں کرتے۔ اللہ رب الحاکمین فرماتے ہیں یہ خوبیاں ان کے اندر، میری طرف رجوع کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ جب دعائیں کرتے ہیں فَإِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، یہی نہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ ان نیک صفات رکھنے والے بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف ہی نہیں کرتا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے کہ میرے بندو تمہارے اندر یہ خوبی، میں نے تمہارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، میں نے جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا۔ ساتھ ہی اور صفات فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، اذا مروا باللغو مروا کراما، بےہودہ مجالس سے بچتے ہیں، کسی غیر شرعی محفل میں، بےہودہ مجلس میں، اللہ کی نافرمانی والے مجالس میں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے بچتے ہیں، ہمیشہ پاکیزہ مقام پر اور پاکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اور ان کی صفت ایک اور یہ ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، گونگے بہرے نہیں بن جاتے بلکہ اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں، اللہ کے حکموں پر غور کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں، پھر اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ان کی ایک بڑی خوبی ہے، مگر اکثر لوگ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ پتھروں کو مخاطب کرنا اور ایسے انسانوں کو مخاطب کرنا یکساں، کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا اللہ والے اللہ کی بات سنتے ہیں، گنگے بہرے بن کر اللہ کی آیات اور احکامات کو نظر انداز نہیں کر دیتے بلکہ اللہ کے احکامات کو سن کر غور و فکر کرتے، اور پھر ساتھ ہی اللہ سے ایک اور دعا کرتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو بھی نیک بنا دے، یا اللہ ان کو بھی نیک اور صالح بنا دے، اللہ ان کو اتنا نیک کر دے، ہمارے بچے ہماری بچیاں ہمارے گھر والے ہمارے اہل خانہ اتنے اچھے اور نیک اور صالح بن جائیں، تیرے تابعدار بن جائیں، تیرے دین پر چلنے والے بن جائیں کہ اللہ ان کے دینداری کو دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو۔ یہ نہیں کہ میاں جی نے خود نماز پڑھی ہے باقی جائیں جہنم میں، بلکہ ان کا خاصہ اور خوبی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو دین پر چلاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی دین پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اپنے تمام اختیار استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ایسا دیندار بنا دے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے۔ اور پھر اپنے لیے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ کیا معنی؟ اللہ ہمیں ایسا متقی، ایسا پرہیزگار، اپنی ذات سے ایسا ڈرنے والا بنا دے کہ اور لوگ بھی ہماری طرف دیکھ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں۔
اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی دعائیں رنگ لائیں، ہم نے ان کو جنت کے بالا خانوں کا مالک بنا دیا اور ہم نے ان کو اس جنت کا حقدار بنا دیا جہاں ان کے آداب بجا لانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی جماعتوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، مومنوں کی طرف سے سلام ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اوصاف اللہ کو پسند آئے اور یہ لوگ مستجاب الدعوات ہیں۔ بھائیو، دعائیں تب اصل فرمانبرداری کی روش اختیار کریں جب ہم صحیح ایماندار، صحیح العقیدہ ہو کر، صالح العمل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بھی بنائے گا، ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا اور ہماری دعاؤں کو نہ صرف قبول کرے گا بلکہ فرشتوں کو ان دعاؤں پر آمین کہنے والا مقرر کرے گا۔ فرمایا جب بندہ اکیلا دعا کرتا ہے اللہ والا، اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جیسے فرمایا جب تم نماز میں سورۃ فاتحہ ختم کرتے ہو، سورۃ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، اس کا نام نبی پاک نے سورۃ الدعا بھی کہا۔ فرمایا بندہ اللہ تعالی سے مانگتا، حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، پھر اس سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعائیہ کلمات۔ فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے، جب یہ سورت ختم ہو، امام بھی اونچی آواز سے آمین کہے اور مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ سورت ختم ہوتی ہے ایمان والو، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فاتحہ ختم ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے بندے جو ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے اس سورت کو پڑھ کر سب مل کر آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ اس دعا کو، آمین کا معنی ہے اللہ دعا قبول فرما دے۔ پتہ نہیں بابا کیوں چڑھتے ہیں، اور دعا سے بھی چڑھتے ہو اللہ کے بندوں۔ آمین کا معنی ہے اللہ دعا قبول فرما لے، اور یہ آمین سری نمازوں میں آہستہ کہی جاتی ہے اور جاری نمازوں میں اونچی کہی جاتی ہے۔ بعض نمازیں سری ہے نا، دل میں پڑھی جاتی ہے، بعض نمازیں جاری ہیں، اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اونچی آمین کیوں کہتے ہیں، کیا اللہ نہیں سنتا؟ تم سے کہا جا سکتا ہے بھائی بس جاری نماز کیوں پڑھتے ہو، دل میں ہی پڑھو۔ اللہ نہیں سنتا، اگر زور اثر کی سری پڑھی جا سکتی ہے تو مغرب شاہ فجر کی بھی سری پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر نمازیں جاری جائز ہیں تو آمین جاری بھی جائز ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب فاتحہ ختم ہو، اذا امن الامام فامنوا، جب امام فاتحہ ختم کرے آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم سب قولوا آمین، تم آمین کہو۔ فرمایا جس وقت تم زمین پر اپنی نماز میں فاتحہ کے اختتام پر آمین کہتے ہو، ساتوں آسمانوں کے فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا من وافق
تعمینہ تعمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جب تمہاری اور فرشتوں کی آمین ہم آہنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دعا کی تاثیر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کو، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے اندر یہ اوصاف جو قرآن نے ذکر کیا اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کی رضا کے طلبگار بندے بن کر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی اور ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ ہماری دعا پر آمین کہنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی سلسلہ کی بقیہ گفتگو آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما